انشاءاللہ ہماری جو سنڈے کو محفل ہوگی اس میں بھی آپ کو یہ کلام سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ربیع الاول شریف کا یہ فرسٹ منڈے ہے، پہلا پیر کا دن ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا ایک معمول ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں اور بڑے معمول کے ساتھ آپ پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ اور علت بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ ذاکا یوم ولدت فیہ، کہ اس دن اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا فرمایا اور میں رب کریم کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیر والے دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیر کا دن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس میں اپنے یوم ولادت کا اہتمام کیا۔ ہمارے محدثین اور مفسرین نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کو منانے کے اوپر ایک سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں سورہ ابراہیم ہے، پارہ نمبر 13 ہے، اور سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کیا کیجیے۔ اب اس حدیث اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے اور سرمدی ہے، وہ قدیم ہے، نہ تو خدا کی ابتدا کا ہمیں پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، تو پھر اللہ کے دنوں سے مراد کیا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین امت نے لکھا ہے کہ ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے کہ جن دنوں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام اور ان کی امتوں پر کوئی انعامات نازل فرمائی، نعمتیں نازل فرمائی۔ پھر اسی طریقے سے یہ جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کو جو ہے وہ یاد دلاؤ ان لوگوں کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی، طرح طرح کے مطالبے کرتی تھی، اور کبھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، من اور سلوہ جنہیں کہتے ہیں، یعنی پکا پکایا کھانا آسمان سے، جنتی نعمتیں ان کے لیے آتی تھیں۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے تو آ گیا، آپ اللہ کے اگر سچے نبی ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل کرے، تو پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ تو قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مائدہ دسترخوان اتارا، اس پر وہ من اور سلوہ کھانے جنتی پکے ہوئے آتے تھے، اس میں ہر کھانے کا ذائقہ ہوتا تھا۔ پھر تھوڑا عرصہ کھانے کے بعد کہنے لگا جی اسی ٹیسٹ چینج کرنے چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو واپس اٹھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو خدا نے ان پر انعام کیے ان انعامات کو ان کو یاد دلاؤ، ان دنوں کو یاد دلاؤ کہ ان دنوں میں خدا نے آسمان سے تمہارے لیے کھانا تک اتارا، پھر ہی تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہو، اللہ کے نبیوں کا انکار کر رہے ہو۔ فرمایا کہ یہ جو جن دنوں میں اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کے جو یوم ولادت ہیں ان سے مراد ایام اللہ ہے، اللہ کے دن ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب ایسے مبارک دن آئیں تو ان دنوں کو یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر
خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآن حکیم فرقان مجید کا اسلوب ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 17 ہے اور 17ویں پارے کا 7ویں رکوع کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو رحمت قرار دیا۔ اور پھر تیسرے مقام کے اوپر قرآن پاک میں پارہ نمبر 13 ہے اور رکوع نمبر 17 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کے اوپر اپنے انبیاء کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی اللہ کا دین اور پیغام لے کر آتا رہا، اور خدا کی یہ کتنی بڑی نعمت ان کو نبیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم ان امتوں کو عطا فرمائی، لیکن سرکشی کی وجہ سے، دنیاوی جو ہے وہ غفلت کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ کفر کر گزرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں کہ جن کے سامنے خدا کی نعمت آئی انبیاء کی صورت میں، اور پھر نعمت کبریٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعمت ملنے کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا ہے، فرمایا وہ بڑے ہی بدقسمت لوگ ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نعمت اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت کبریٰ ہے، جس کے صدقے اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، جنتوں کو پیدا کیا، کائنات کی ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمایا کائنات کی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ جو ہے یہ کیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے اوپر آپ کو خدا کی نعمت سمجھتے ہوئے، آپ کو خدا کی رحمت سمجھتے ہوئے، آپ کو امام الانبیاء سمجھتے ہوئے، آپ کو وجہ تخلیق کائنات سمجھتے ہوئے، اور آپ کو پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ وسیلہ، اور پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم سمجھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پر ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، سیرت مصطفیٰ کو بیان کرنا، میلاد مصطفیٰ کو بیان کرنا، دین مصطفیٰ کو بیان کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول ہے۔ چوتھی آیت ہے، یہ پارہ نمبر 11 ہے، رکوع نمبر بھی 11 ہے، اور اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ قل سے مراد یہ کہ اے محبوب آپ خود اپنی زبان اطہر سے اپنی امت کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کائنات میں اہم اعلان کرنا تھا، کسی چیز کو، عام چیز کو نبی پاک کی امت تک اور انسانیت تک پہنچانا تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرمائیں تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مثلا اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اپنی وحدانیت کا تعارف کرانا چاہا، اپنی ذات کا تعارف کرانا چاہا، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی زبان اطہر سے، آپ ان کو سمجھا دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا جو تعارف، اپنی وحدانیت کا تعارف کرایا، تو اس میں بھی اللہ نے فرمایا قل، آپ فرما دیجیے۔ اس آیت میں بھی اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ اپنی زبان سے اپنی امت کو سمجھائیں، اپنی امت کو بتائیں، اپنی امت کو فرمائیں، اور اپنی امت سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ فرمایا بفضل اللہ وبرحمتہ، جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ فبذالک فلیفرحوا، تو تم اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو، اظہار تشکر کیا کرو۔
हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, अल्लाह ताला की रहमत, उसके करम, उसकी नेमतों पर शुक्र का इजहार करना, खुशी का इजहार करना, फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये उससे बेहतर है जो तुम लोगों ने अपने पास जमा करके रखा हुआ है। देखें, इंसान के पास जो माल होता है या दौलत होती है या कारोबार होता है या जायदाद होती है, ये उसकी चहल पहल उस वक्त तक होती है जब तक इंसान का अपना इख्तियार दुनिया में बाकी रहता है। अब मुझे बताएं, जब दुनिया से इंसान चला जाता है, फौत हो जाता है, दौलत भी उधर रह जाती है, कारोबार भी उधर रह जाता है, बैंक बैलेंस भी उधर रह जाता है, सब कुछ उधर रह जाता है। लेकिन इस आयत में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हुए, और वो शुक्र किस सूरत में है? सदकात और खैरात की सूरत के अंदर है। वो शुक्र क्या है? गुराबा को खाना खिलाने की सूरत के अंदर है। वो शुक्र क्या है? जब वो इज्तिमा मुनक़द करके अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने की सूरत के अंदर है। उसकी मुख्तलिफ नौइयतें हैं। फरमाया कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के इनामात और रहमत और करम के हुसूल पर खुशी का इजहार करते हुए उसमें जो भी उसने खर्च किया है, असल दौलत वो है जो उसको कब्र में भी काम आएगी, हशर में भी काम आएगी और शफाअत का जरिया भी उसके लिए बनेगी, और वो उससे बेहतर है जो उसने जमा करके रखा है। अब देखें कि इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हें खुदा का फजल मिले, तो कुरान पाक में एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना फजल करार दिया। अल्लाह फरमाता है कि वअल्लमका मा लम तकुन तालम वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। यहाँ अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को बयान फरमाता है। फरमाते वअल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ मेरे महबूब, आपके रब ने आपको कायनात व मा फीहा की हर शय का इल्म अता कर दिया। ऐसा इल्म अता कर दिया कि जो आप पहले न जानते थे, बल्कि यानी कोई भी शय आपसे मख्फी नहीं है। अल्लाह ने हर शय का आपको इल्म अता कर दिया, और जब हर शय का रब ने आपको इल्म अता किया तो ये क्या है? वकान फद्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, ये आपके रब पर ये आप पर आपके रब का सबसे बड़ा फजल है। तो इस आयत में अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपना फजल करार दिया। और अल्लाह फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाह, जब तुम्हें खुदा का फजल मिले, यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के फजल की सूरत में इस दुनिया में तशरीफ लाए, और फरमाया कि वह बिरहमतिही, और खुदा की रहमत मिले। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये भी 17वां पारा है और इसका 7वां रुकू है। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब को रहमत करार दे रहा है। यानी कुरान में अल्लाह ने फजल भी मुस्तफ़ा की ज़ात को करार दिया, रहमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात को करार दिया, नेमत भी मुस्तफ़ा की ज़ात को करार दिया, करम भी मुस्तफ़ा की ज़ात को करार दिया। यानी कायनात की जितनी नियामतें हैं उन तमाम नियामतों में नियामत कुबरा ज़ात मुस्तफ़ा है। कायनात पर अल्लाह ने जितने फजल किए हैं उन तमाम फजलों में सबसे आला फजल अल्लाह ताला का जो इस कायनात में है पर है, वो है मुस्तफ़ा करीम की वलादत की सूरत में अल्लाह ने हमें अता फरमाया। फिर इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में फरमाया कि जब तुम्हें अल्लाह का फजल भी मिल जाए, उसकी रहमत भी मिल जाए, उसकी नेमत भी मिल जाए, उसका करम भी मिल जाए, और ये सारे के सारे अल्लाह ताला ने ज़ात मुस्तफ़ा में जब जमा कर दिए, फिर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम फुरकान मजीद में 30वां पारा सूरह वद्दुहा के अंदर उसकी आखिरी आयत है, अल्लाह फरमाते हैं वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जब तुम्हें खुदा की नियामतें मिल जाएं, उसका फजल मिल जाए, उसका करम मिल जाए, उसका रहमत मिल जाए, यानी मुस्तफ़ा की सूरत के अंदर जब खुदा ने तुम पर नियामत भी मुस्तफ़ा की सूरत में कर दी, रहमत भी मुस्तफ़ा की सूरत में कर दी, फजल भी मुस्तफ़ा करीम की सूरत में कर दिया, करम भी मुस्तफ़ा करीम की सूरत में कर दिया, तो अब क्या करो? अल्लाह फरमाते हैं वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ऐ महबूब अपने रब की नियामतों का खूब खूब चर्चा किया करो, खूब खूब बयान किया करो। तो ये जो हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीलाद की मजालिस का एहतमाम करते हैं, जलसों और जुलूसों का एहतमाम करते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करके जो है जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और जिक्र खुदा करते हैं, इसका माना क्या है? इस आयत के तहत अल्लाह फरमाता है कि जब तुम अल्लाह ताला की नियामतों का जब
خوب چرچا کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسرے مقام پر ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے، چوتھا پارہ ہے اور اس کا رکوع نمبر 2 ہے، اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا جو خدا نے تم پر کی ہے۔ کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں؟ کہ اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر کرو جو خدا نے تم پر کی ہیں۔ اللہ کی اچھا اب علماء اور محدثین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان صرف اگر اپنے وجود پر نظر دوڑائے، اللہ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، پورے کا پورا وجود اللہ تعالیٰ نے ہم اپنے جسم کی نعمتوں کا ہم شمار کرنا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا کہ جدو سے اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم کس طرح بیان کریں؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو فرمایا کہ جتنا تم اللہ کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو وہ بیان کرو، اگر تم ساری نعمتوں کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کرو کہ جو خداوند قدوس کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت کبریٰ، یعنی ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت، نعمت کبریٰ مصطفیٰ کریم کی صورت میں ہے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی سیرت کے، میرے مصطفیٰ کے میلاد کے، میرے مصطفیٰ کے ذکر کے، میرے مصطفیٰ کی نعت کے، میرے مصطفیٰ کے اخلاق کے، میرے مصطفیٰ کے کردار کے تذکرے کرتے رہو۔ میرے مصطفیٰ کو جو خدا نے نعمت کبریٰ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، فرمایا جو ذکر مصطفیٰ کرے گا سمجھ لو خدا اسے ہر نعمت کے شکر کا ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اگر بندہ چاہے کہ اللہ نے مجھے کائنات و ما فیہا میں جو کچھ بھی عطا کیا ہے میں اس پر خدا کا شکر کروں تو فرمایا ذکر مصطفیٰ کرو۔ اگر بندہ چاہے کہ اللہ نے مجھے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام نعمتوں کے اندر میں ان تمام نعمتوں کا تذکرہ کر کے خدا کی بارگاہ میں ان نعمتوں کو بیان کروں جس کا اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کر دو ساری نعمتیں بیان ہو جا سکتی، نعت مصطفیٰ پڑھ دو ساری نعمتیں بیان ہو جائیں گی، میلاد مصطفیٰ بیان کر دو ساری نعمتیں بیان ہو جائیں گی، نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاؤ ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ مصطفیٰ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، مصطفیٰ کی ذات سید المرسلین ہے، مصطفیٰ کی ذات امام الانبیاء ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ حضور نبینا علیہ السلام کا ذکر کرنا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی مجالس کو سجانا یہ عین جو ہے وہ قرآن و حدیث کا بیان اور فرمان ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی نعمتیں، حضور کی ذات دنیا میں بھی نعمت ہے، حضور کی ذات عالم برزخ کے اندر قبر کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے نعمت ہے، حضور کی ذات اس وقت بھی ہمارے لیے نعمت ہوگی کہ جب ساری کائنات، جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر طرف انسان جو ہے وہ پناہ کی تلاش کے اندر ہوگا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ اب اگر ہم دنیا کی نعمتوں کا ذکر کریں تو مصطفیٰ کے پورے کا پورا وجود جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے انسان اس قدر صفاک ہو چکا تھا کہ انسان کے لوگ، جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے لیکن اس وقت کا انسان اپنی بچیوں کو زندہ درگو کر دیا کرتا تھا اور ظلم اور ستم اپنی عروج کے اوپر پہنچا ہوا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کائنات میں رحمت بنا کر دنیا کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ تو اب یہ دنیا کی نعمتوں کا یہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آخرت کی نعمتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث سن کر پھر ہم ذکر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتدرون ما خیرنی ربی لیلتا، قلنا اللہ ورسولہ عالم،
قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين شفاعتي فاخترت شفاعت سبحان اللہ. سب کہیں سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس لگی تھی، ہدایت کے ستارے نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتدرون، کیا تم جانتے ہو کہ ما خیرنی ربی لیلتا، کہ آج رات میرے رب نے مجھے کتنا اختیار دیا ہے. میری طرف توجہ کریں، میری طرف توجہ کریں. جب قرآن سنا جائے اور حدیث نبی پاک کی سنی جائے تو یہ سمجھے، علماء فرماتے ہیں کہ جب قرآن سنا جائے تو یہ سمجھو کہ خدا کا کلام ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اس وقت توجہ اس طرف ہونی چاہیے. اور جب حدیث سنی جائے تو یہ سمجھا کرو کہ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور حضور کی حدیث کو سن رہے ہیں. اس لیے جب بھی قرآن و حدیث بیان ہو تو اپنی توجہ کو ادھر رکھا کریں تاکہ ہمیں اس کی برکات نصیب ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آج میرے رب نے رات کو مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ تو وَقُلْنَا، کہتے ہیں کہ اس مجلس میں بیٹھے جتنے صحابہ تھے کہتے ہیں ہم سب نے کہا اللہ وَرَسُولُهُ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. یا رسول اللہ آپ خود بیان کریں کہ آپ کے رب نے آج آپ کو کیا اختیار دیا ہے، کیا اختیار دیا. اس لیے اسی بنا پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اور اسماء ہیں وہاں حضور کا ایک نام ہے مختار کل. مختار کل کا معنی ہے پوری کائنات دے مالک. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا اختیار میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا ہے، اس بنا پر آپ کو مختار کل کہتے ہیں. اور اس کی دلیل کون سی؟ یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا اتدرونی ما خیرنی ربی لیلتا، کیا تم جانتے ہو کہ آج رات کو میرے رب نے مجھے کیا اختیار دیا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. قال، پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ خیرنی بین ان یدخل نصف امتی الجنۃ. حضور فرماتے ہیں کہ آج رات کو میرے رب نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا. کن چیزوں کا؟ دو چیزوں کا اختیار دیا اور کہا کہ انہاں دواں وچوں کوئی ایک چیز تسی اختیار کر سکتے ہو. کیا کر سکتے ہو؟ قرآن پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہ اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ فترضا، آپ راضی ہو جائیں گے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اس وقت تک عطا کرتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا جب تک کہ آپ راضی نہیں ہوں گے. اور جب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کہیں گے کہ اللہ میں راضی ہوں، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو عطا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں مصطفیٰ ہو کر پوری کائنات میں تقسیم کرتا ہوں. تو اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج رات کو میرے رب نے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا. پہلا اختیار کیا دیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ ان یدخل نصف امتی الجنۃ، کہ اگر آپ چاہیں، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو آپ کی نصف امت کو بغیر حساب و کتاب کے میں بخش دوں گا. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ محبوب اگر آپ چاہیں، آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو میں بغیر حساب و کتاب کے بخش دوں. اور دوسرا اختیار کیا؟ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فرمایا کہ یا آپ کو میں شفاعت کا اختیار دے دوں. یعنی شفاعت کے اختیار کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو کہیں گے یا اللہ یہ میرا ہے اس کو بخش دے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے اللہ اس کی بخشش کر دے. اب دو اختیار دیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا یا تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھیج دوں،
یا پھر آپ کو شفاعت کبریٰ کا مالک بنا دوں؟ اب آپ بتائیں کہ آپ اپنی امت کی آدھی بخشش چاہتے ہیں یا اپنے لیے اعزاز شفاعت چاہتے ہیں کہ آپ کے حکم سے سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے؟ قربان جائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، قربان جائے رحمت للعالمین آقا کے اوپر، قربان جائے اس آقا پر کہ جب دنیا میں آئے تو امتی امتی کرتے رہے، پلسرات پر امت مشکل میں ہوگی تو امتی امتی کرتے رہیں گے، محشر میں امت مشکل میں ہوگی تو اس وقت شفاعت کبریٰ کرتے ہوں گے۔ حضور فرماتے اللہ نے میں نے اختیار دیتا کہ یا تو تھوڑی ادھی امت نو بغیر حساب کتاب تو بخش دیا تو یا تو پھر تانوں شفاعت دا اختیار دے دے۔ تو اے ہن تسی اختیار ہے، اللہ نے فرمایا کہ معبود تانوں اختیار ہے، تسی نے دواں چیزاں کی کیڑی چیز چاہیے؟ حضور علیہ السلام فرماتے فاخترت، پس میں نے اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا؟ فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو لے لیا۔ میں نے کیا لیا؟ شفاعت کو لے لیا۔ یا رسول اللہ، فرمایا کہ فقلنا، پھر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ادعو لنا ان یجعلنا من اہلہا، اے اللہ کے حبیب آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ وہ جو صحابہ بیٹھے تھے نا، جب حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو میری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے بخش دی جائے یا تو پھر مجھے شفاعت دے دی جائے اور میں جس کو چاہوں تو اس کے حق میں جو ہے وہ میں شفاعت کروں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ جب حضور نے فرمایا کہ فاخترت الشفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کیا، تو قلنا، اس مجلس میں بیٹھے جتنے صحابہ تھے نا سارے بول اٹھے کیا ادعو لنا، یا رسول اللہ اس سے وقت سڈے واسطے دعا کرو کہ جدوں تسی شفاعت کرو تو اسی بھی تھوڑی شفاعت دے اہل ہو جاواں۔ آپ دعا فرمائیں کہ آپ جب بھی دعا کریں تو آپ جتنے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہم بھی شفاعت کے حقدار ہو جائیں۔ قالا، پس میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہی لکل مسلم، حضور نے فرمایا میری امت میں سے ہر وہ شخص یا سابقہ امتوں میں سے ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں مصطفیٰ اس کی شفاعت کروں۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو محشر میں بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو جہنم سے کھینچ کر اپنے امتیوں کو نکالیں گے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو پلسرات سے بھی ہمیں گرنے نہیں دیں گے۔ وہ نبی جو پلسرات میں بھی امت کو نہ بھولے، وہ نبی جو قیامت کی ہولناکی میں بھی امت کو نہ بھولے، وہ نبی جو میدان محشر کے اندر بھی اپنی امت کو تنہا نہ چھوڑے، تو امتی کے ذمہ ہے نا کہ اپنی سانس سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرے، اپنی روح سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرے۔ اور امام علامہ ابن عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جڑا بندہ دنیا میں جتنا رسول اللہ نے محبت کرے گا وہ اتنا جلدی قبر میں نبی پاک کو پہچانے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے دامن میں کچھ بھی نہیں، ہم خالی ہیں، لیکن محبت رسول کو کبھی اپنے دامن سے نہیں جانے دینا، محبت رسول کو کبھی اپنے عقیدے سے نہیں جانے دینا۔ اپنی سانسوں کے ذریعے بھی رسول اللہ سے محبت کرے اور ہر وقت درود پڑھے۔ آج ہم نے ایک یہ بات طے کرنی ہے کہ یہ چونکہ میلاد کا مہینہ ہے، یہ جو ہماری محفلیں ہوتی ہیں 4 تقریباً اس مہینے جو ویکلی محفلیں یہ 4 آئیں گی، اس ایک ہفتے سے ایک منڈے سے دوسرے منڈے تک جو آپ سن رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں، جو مائیں بہنیں گھروں پر ریڈیو کے ذریعے سن رہی ہیں، کم از کم ہم یہ کریں کہ ہم جب اگلی محفل میں آئیں تو ہم میں سے ہر ایک شخص یا کم از کم 1200 مرتبہ درود شریف پڑھے یا 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھے، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم جب اگلی مجلس میں ہم آئے تو ہم کم از کم 12,000 مرتبہ درود شریف ہم میں سے ہر ایک پڑھ کے آئے کہ جب ہماری میلاد کی محفل ہوگی، جب ہم اگلے منڈے محفل کرنے کے لیے آئیں گے تو ہم سرکار کو درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔ اور یہ پورا مہینہ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اچھا، 12,000 سے بھی زائد 12 لاکھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا بھی بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن 12ویں کی نسبت سے کم از کم 1200 مرتبہ پڑھنا بہت آسان ہے۔ 1200 مرتبہ تو ہم اگر 12 تسبیح پڑھیں گے 100 منقے والی تو 1200 مرتبہ درود شریف ہو سکتا ہے۔ آئندہ منڈے کو جب آئیں تو باقاعدہ آپ لکھوا دیں کہ میں نے 12,000 پڑھا ہے یا 1200 پڑھا ہے
جس وقت ہم ذکر کر کے، مجلس کر کے، نعت پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ دعا میں شامل کریں، تو ہم سب کی جانب سے درود شریف، جو مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں وہ بھی، کہ اگلے منڈے تک کم از کم ہر ایک کو 12,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، تاکہ پورا مہینہ ہمارا اس وظیفے کے اندر گزرے۔ اس سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے شفاعت رسول کی سند ملتی ہے، اس سے قرب مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اس سے دلوں سے نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث سے ہم نے کیا سیکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ تھوڑی ادھی امت نو بخش دیاں، تو یا تو پھر تسی شفاعت دا اختیار لے لو، اور نہ صرف اپنی امت بلکہ سابقہ انبیاء، کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء کی امتوں میں سے بھی جو ہے وہ صاحب ایمان ہوگا اس کی شفاعت کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے شفاعت لے لی، اور یہی وجہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام محمود میرے لیے رکھا ہے، اور میں ایک جگہ ہے مقام محمود ہوگا، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام وہاں موجود ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا کہ جس وقت لوگوں کو شفاعت کی طلب ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے، طوفان دیکھیں گے، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے ہماری شفاعت کریں، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میں خود کسی کی تلاش میں ہوں، چلے چلتے ہیں۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے پھر جب تمام انبیاء اکرام کے پاس سے ہوتے حضور فرماتے کہ ایک وقت آئے گا کہ سارے کے سارے کموں کے 1.25 لاکھ انبیاء اپنی امتوں کو لے کر میرے دروازے پر آ جائیں گے، میرے سامنے آ جائیں گے۔ تو حضور فرماتے جب وہ میرے سامنے آ کر مجھ سے کہیں گے کہ ہماری شفاعت کیجئے، تو حضور فرماتے میں یہ نہیں کہوں گا کہ اذهبوا الی غیری، میں اپنے دامن رحمت کو پھیلا کر کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا انا لہا، میں تے تواڈے انتظار وچ ساں، تسی آ جاؤ میرے دامن دے۔ قیامت کے حضور علیہ السلام مقام محمود پر بیٹھیں گے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو جب اذان ہوتی ہے نا، اذان کے بعد یہ جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته، کہ اے رب کریم ہمارے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ حضور نے فرمایا اذان کے بعد جس شخص نے میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگی ہے، سرکار نے فرمایا میں سب سے پہلے مقام محمود پر اس کو پہچانوں گا، اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محبوب کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر امت کا صاحب ایمان حضور کی شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ امام اہل سنت نے یہی فرمایا کہ اللہ نے پتہ ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے، کس نے جو ہے وہ کتنی نیکیاں کی ہیں، کس نے کتنے روزے رکھے ہیں، کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کس نے کتنے جو ہے وہ اعمال کی ہیں، سب خدا کو پتہ ہے۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر بھی اس لیے لگائے گا کہ ساری دنیا میرے محبوب کا مقام دیکھ لے، ساری دنیا میرے محبوب کا مرتبہ دیکھ لے، ساری دنیا میرے محبوب کی عظمتیں دیکھ لے۔ دوستو ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ذکر رسول میں بیٹھے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ خوبصورت مہینہ، اس کی پہلی مجلس ہماری میلاد کی، انشاءاللہ ساری مجلسیں میلاد کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مجلس ہماری جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 24 سپٹمبر کمنگ سنڈے جو ہے، یہ جو نیکسٹ سنڈے آ رہا ہے، اس سنڈے کو انشاءاللہ 1 بجے دن 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک جو ہماری مسجد کے بچے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، تلاوت قرآن کریں گے، نعت پیش کریں گے۔ ظہر کی نماز 2 بجے ادا کی جائے گی، اور 2 بجے کے فوراً بعد جو ہے وہ جو علماء کرام، شناخوانان مصطفیٰ، انگلش اردو اسکالر جو تشریف لا رہے ہیں، وہ سارے ان سب کو زور کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ جو ہمارے مین نعتخوان ہیں اسد رضا قادری، ان نے زور کی نماز یہاں پڑھنی ہے، اور زور پڑھتے ہی ان کی نعت ہم پڑھوائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کے فوراً بعد انگلش خطاب ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اردو خطاب ہوگا، بیچ میں جو شناخواں آئیں گے ساتھ ساتھ ان کو ہم ٹچ کرتے رہیں گے۔ تو آپ تمام دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے، ماؤں بہنوں کی خدمت میں گزارش ہے، اوپر خواتین کے لیے انتظام ہوگا۔ آپ حضرات وقت پر، وہ سالانہ محفل ہے، اور ہم پورے محلے کی طرف سے ہم اپنی مسجد میں میلاد منائیں گے، اس لیے اس دن بھی ہم نے سستی نہیں کرنی ہے۔
زور سے پہلے آپ سب نے 1 بجے یہاں آ جانا ہے تاکہ جو ہے وہ ایک خوبصورت مجلس ذکر اور دعا اور خوبصورت انداز سے نبی پاک کا میلاد منائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھوڑا سا ذکر. لا الہ